وجنت عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ حدید آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 27 میں سے۔ اب چونکہ سورت کے دو دعوے تھے، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، تو پہلا جو حصہ تھا سورت کا، اور دو حصوں پر یہ سورت مشتمل تھی، اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ آیت نمبر 24 تک تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے نا آیت 24 سے آگے آخر تک۔ تو یہ پہلا حصہ جاری ہے، اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ جو پہلا دعویٰ ہے اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور اس کے 5 وجوہات ذکر فرمائے۔ 5 وجوہ سے جو ہے مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو اب اس میں چوتھی وجہ بیان ہو رہی تھی کہ مال کی حقیقت جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے۔ یہ گزشتہ درس میں آپ کو مثال کے ذریعے بھی سمجھایا، پھر قرآن کریم نے جو بیان کیے، انسان کی زندگی کا پورا نچوڑ ذکر فرمایا۔ اسی کے بیچ درمیان میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ چوتھا پارہ سورۃ آل عمران میں الفاظ دوسرے ہیں، یہ پارہ نمبر 4، وہاں پہ یہاں پہ سابقو ہیں، اور وہاں پہ فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ وجنۃ عرضها السماوات والارض، سارعوا جلدی کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ کس چیز کی طرف بڑھے؟ اللہ فرمایا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اس مغفرت کی طرف، اس بخشش کی طرف، اس معافی کی طرف، من ربکم جو تمہارے رب کی طرف سے ہیں، وجنت، اور جلدی کرو ان باغات کی طرف، اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، کہ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اب یہ چوڑائی کی جو بات کی ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمیں ہماری طاقت میں اور ہماری سوچ میں زمین و آسمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے نا، تو اس کے مطابق کہ ورنہ جو ادنا جنتی کو جنت ملے گا وہ اس دنیا اور آسمان و زمین سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ یہ صرف ہماری سوچ تو یہاں تک ہی ہو سکتی ہے کہ آسمان و زمین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے پیدا کی۔ اب یہ چیزیں کہ اسے کہ چوڑائی اس کی جب اتنی زیادہ ہے، آسمان و زمین جتنی ہے، تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جو لمبائی زیادہ ہوتی ہے، اس مسجد کی لمبائی زیادہ ہے نا، چوڑائی کم ہے بنسبت لمبائی کے، تو اللہ نے یہاں لمبائی کا ذکر نہیں کیا، فرمایا عرضها، فرمایا اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہو، اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی؟ اس کی لمبائی پھر کتنی ہوگی؟ آگے فرمایا اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے متقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہاں جو لفظ ہے سورہ آل عمران میں سارعوا، سرعت سے، جلدی جلدی جاؤ، ٹھیک ہے نا، دوڑو، اور یہاں سورۃ الحدید میں فرمایا سابقوا، اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو اس کام میں تم سے کوئی آگے بڑھ جائے۔ ہم تو دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں نا، اللہ فرماتے سابقوا، یہ سبقت سے ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ جاؤ، مقابلہ کرو اس کام میں، مغفرت کی طرف بڑھو۔
تو فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، وجنت، وہی الفاظ ہے بالکل جو سورہ ال عمران والے، وجنت، اور جلدی کرو سبقت لے جاؤ اس جنت کی طرف، عرضها، کہ جس کی لمبائی کا عرض السماء والارض، جس طرح چوڑائی آسمان و زمین کی ہے، آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للذین آمنوا، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العالمین فضل والا ہے، بہت بڑا فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، چار وجوہات مال خرچ کرنے کی آپ سن لی، آپ نے سن لی، یہ پانچویں وجہ ہے۔ پانچویں وجہ مال خرچ کرنے کی یہ ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ یہ مال جو ہے تم کو مصیبت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ مال تمہیں مصیبت سے، ہمیں کہا ٹھیک ہے نا، تم پر کوئی مصیبت آ جائے اور مال کی وجہ سے تم بچ جاؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے نصیب میں ہو تو یہ نہیں بچا سکتی ہے۔ تو فرمایا یہ تم سے مصیبت ٹال نہیں سکتا۔ ما اصابکم من مصیبت، وہ جو پہنچ جائے تمہیں، اصاب من مصیبت، پہنچ جائے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، مگر یہ لوح محفوظ میں بات لکھی ہوئی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ ہم اس انسان کو پیدا کریں۔ یعنی مطلب یہ اللہ فرماتے تمہیں جو تکلیف پہنچنے والی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہو پیدائش سے پہلے تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، تو مال کی وجہ سے کون سے بچ پاؤ گے؟ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے مخلوق کی تقدیریں 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچ جائے فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل، مگر وہ لوح محفوظ میں اس سے پہلے، ان نبرأہا، کہ ہم اس انسان کو پیدا کریں، یا دوسرا معنی ٹھیک ہے نا، ان نبرأہا، یا ہم زمین کو پیدا کریں، زمین کی پیدائش سے بھی پہلے ہم نے جو اس میں تکلیفیں ملنے والی ہے وہ ہم نے لکھ دی ہے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اب آپ کے ذہن میں اگر سوال آ جائے کہ بھائی 50,000 سال پہلے دنیا کو پیدا کرنے سے، آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہے، یہ کیا کام ہے، کیا مشکل کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ پہ بڑا آسان ہے، تمہارے ذہن میں کوئی اس قسم کی بات نہیں آنی چاہیے۔ آگے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری تقدیر آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اس لیے لکھ دی ہے، حکمت سے تو خالی کوئی نہیں ہے نا، وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ اس لیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے۔ کتنی بڑی حکمت ہے صوبیدار صاحب، ٹھیک ہے نا، اللہ فرماتی یہ تقدیریں پہلے اس لیے لکھ دی ہے کہ تاکہ تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور تمہیں اس پہ افسوس نہ ہو۔ یہی تو ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فوت ہو جائے ہم کہتے ہیں تقدیر یہی سی، تو تھوڑا سا دل کو تسلی مل جاتی، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی ڈنگر مر جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی تکلیف ہو، تو دوسرا بندہ آ کے بس یہ نصیب جی لکھا سی، یہی کہتے ہیں ہم نا، بھائی میرے تقدیر میں یہی لکھا تھا، میرے نصیب میں یہ چیز نہیں تھی۔ بچہ فوت ہو جائے تو تھوڑی دل کو تسلی مل جاتی ہے اس لفظ کے ساتھ، تھوڑی نہیں بہت زیادہ مل جاتی ہے، بھائی میرے نصیب میں یہ تھا بس۔ تو اس لیے فرمایا
ٹھیک ہے نا، اللہ ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تمہیں فوت شدہ چیز پر افسوس نہ ہو، ولا تفرحوا، اور تم خوش نہ ہو، بما آتاکم، مستی میں نہ آؤ اس کی وجہ سے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین بھی نہ ہو اور اس پر اترانے میں بھی نہ آؤ، ٹھیک ہے نا، جو تمہیں عطا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، تکبر میں بھی نہ آؤ۔ واللہ، اور اللہ رب العالمین، لا یحب کل مختال فخور، نہیں پسند کرتے ہیں ہر اترانے والے، تکبر کرنے والے، فخور، فخر کرنے والے کو پیار نہیں کرتے، اللہ پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو تمہیں دیا گیا اس پہ تم تکبر میں نہ آؤ، جو تم سے لیا جائے اس پہ غمگین نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے یہ تقدیر تمہاری پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، تو جب مال تمہیں بچا نہیں سکتے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو، مسئلہ یہی ہے۔ تو فرمایا الذین یبخلون، بے شک وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی دعوت دیتے ہیں، نہ خرچ کرو، کیا کر دے اللہ نے بندے ہوئے، ہاتھ اتنا کھلیا رکھے، ذرا جا ہاتھ اولا رکھو، ٹھیک ہے نا، خود تو خرچ ایک پائی کرتا نہیں، اور جب دوسرا خرچ کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے ایک کیوں خرچ کرنا، ٹھیک ہے نا، اسے بھی روکتا ہے، اور نہ کرو اس طرح۔ تو اس لیے فرمایا الذین، وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو پھر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، پس بے شک اللہ هُوَ الْغَنِيُّ، وہی بے پرواہ ہے، الحمید، خوبیوں والا ہے، وہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ اب دوسرا حصہ سورت کا شروع ہو گیا، اور یہ اس میں کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی ہم نے ان کے ساتھ کتابیں، وَالْمِيزَانَ، یعنی کہ میزان نازل کیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کتاب بھی دی اور ساتھ ایک ترازو بھی دی اور وہ نیچے لے کے آ رہے تھے، میزان کا مطلب یعنی کہ ترازو، اور اس سے بڑا ترازو دنیا میں نہیں ہے، یا دوسرا معنی مفسرین نے کیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں، وَالْمِيزَانَ، اور ان کتابوں کے ذریعے میزان کی طرف ترغیب دی ہے کہ ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اس کتاب میں پھر یہ حکم دیا ہے کہ بھئی لوگوں کو سمجھاؤ کہ ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم ہو جائے، بالقسط، انصاف سے، انصاف پر قائم ہو جائے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے پیدا کیا حدید، لوہے کو۔ یہ انزلنا یہاں پہ بمانے پیدا کرنے کے، یہ نہیں کہ لوہا اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، نیچے ہی بناتے ہیں نا فیکٹریاں، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے پیدا کیا الحدید، لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سخت جنگ موجود ہے۔ لیکن لوہے میں اللہ فرماتے ایسا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ کمال سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے پیدا کیا لوہا، اس میں سخت جنگ ہے۔ تو دیکھو نا، پہلے بھی لوہے پہ جنگ ہوا کرتی تھی، تلواریں استعمال ہوتی تھی، خنجر استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور آج بھی، ٹھیک ہے نا، پیسٹل سے لے کر کلاشن تک، پھر زدیاک، اور پھر وہ دشکا، ہم پشتوں میں بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر اسی طرح ڈنگرے اس کو کہتے ہیں جو 3 ٹانگوں پہ کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح آگے جو ہے نا پھر اس کے میزائل، اس کے قسم قسم کے، ٹھیک ہے، غوری میزائل، ٹھیک ہے، یہ سارے پھر ایٹم بم تک پہنچے، سب لوہا استعمال ہو رہا ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت جنگ ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اپنی تشریحات میں کہ مومن کو چاہیے کہ کافر کو لوہا بیچ کر نہ دے، کافر پہ وہ لوہا نہ بیچے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ جب یہ لوہا بیچتا ہے تو یہ جنگی ساز و سامان ہے، اور یہ اپنے ہاتھ سے اپنے جنگی ہتھیار کافر کے ہاتھ میں تما رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے لوہا بیچنے سے کافر پر منع فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اور بھی اس میں فائدے ہیں،
جب لوہے کی فیکٹریاں نہیں تھی تو سارے دروازے جو ہے نا لکڑ کے ہوتے تھے جیسے یہ، لیکن لوہا نکلا ہے تو آج دیکھیں نا 80% دروازے اور کھڑکیاں اور ہر چیز جو ہے نا اسٹیل مل اور یہ ان چیزوں سے لے کے آ رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، عدیل بھائی لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت بہترین انداز میں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک سلامت رکھے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا لوگوں کے لیے اس لوہے میں بہت سارے اور بھی منافع، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ مَن يَنْصُرُهُ، کیا اللہ جانتا نہیں تھا؟ نہیں، تاکہ اللہ ظاہر فرما دیں مَن يَنْصُرُهُ، کون اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں، وَرُسُلَهُ، اور اللہ کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت رکھی، والکتاب، اور کتاب دی، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں بعض ہدایت پر ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں فاسق ہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پہ بھیجا اپنے رسولوں کو، وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابن مریم، ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور بنایا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے، رأفتاً، نرمی، ورحمتاً، اور مہربانی۔ عیسائیوں کے دلوں میں ہم نے کیا بنائی؟ رحمت اور مہربانی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، لیکن یہ رہبانیت انہوں نے خود اپنے آپ سے گاڑ دی ہے۔ یہ رہبانیت جو ہے، رہبانیت عیسائیوں میں اس طرح ہوتے ہیں، وہ جنگل میں جا کر ایک خیمہ بنا لیتے ہیں، نہ شادی کرتے نہ کوئی کمائی کرتے ہیں، اور مجاور بیٹھ کر پوری زندگی ایسے کہ یہ رہبانیت ہے، اللہ والے ہم یعنی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا، مَا كَتَبْنَاهَا، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے ان پہ اللہ کی رضامندی تلاش کرنا فرض کر دیا ہے۔ یہ رہبانیت شہبانیت ہم نے ان پہ فرض نہیں کیے کہ آپ یہ کریں، شادی کریں، معاملات چلائیں، سارے زندگی کے ساتھ جڑی باتیں ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کا حکم اور فرض ان پہ کیا تھا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسے رعایت کرنے کا حق تھا۔ اور آج بھی یہ مجاور جو درباروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بالکل وہی سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ والے کچھ نہیں کرتے، نہ شادی کرتے ہیں، بس ادھر ہی پوری زندگی وقف کر دیے۔ دیکھیں نا، اللہ فرماتے ہیں فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، یہ مجاور تو بن گئے، یہ جو ہے رہبانیت رہبان تو بن گئے، لیکن انہوں نے اس کی رعایت صحیح نہیں کی ہے۔ پھر بھی وہ صحیح نہیں کی، کیوں؟ کمائی کرنا خود اپنے ہاتھ سے تو اپنے آپ پہ حرام کر دیا کہ ہم اللہ والے، لیکن مریدوں کے جیب بٹورتے ہیں اور وہ حرام جو ہے نا اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، ادھر کوئی پرواہ نہیں، رعایت نہیں ہے۔ شادی کرنا تو بند کر دیے، چلو ہم شادی نہیں کرتے ہیں اللہ والے، لیکن مریدوں کی بیویوں کے ساتھ 100 بار زنا میں پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے اللہ فرماتے وہ بھی رعایت کوئی صحیح نہیں رکھی ہے، اس لیے فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، ہم نے دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے، منہم ان میں اجرہم ان کا اجر، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں فاسق ہے۔ آخری آیت ہے بس۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ یہ اہل کتاب کو خطاب ہے کہ اے عیسائیو، تم اپنے رسولوں پہ تو ایمان لے کے آئے ہو، آخری رسول پہ بھی ایمان لاؤ تو کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ ڈبل تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا، دگنا حصہ تمہیں عطا کرے گا۔ ایک تو تم اپنے نبی پہ ایمان لائے، اور ایک آخری نبی کو جب مان جاؤ گے تو ڈبل اجر ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور بنائے گا، تمشون بِهِ، جس کے ذریعے تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا اللہ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اس لیے تاکہ اللہ ظاہر کر دے، جان اہل الکتاب، کہ اہل کتاب جان لے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔
یہ کیوں یہ الفاظ استعمال کیا کہ اہل کتاب میں جو حاسدین قسم کے تھے، حسد رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے کے آئیں گے تو نبوت ہم سے بنو اسماعیل میں چلی جائے گی، اور یہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہمارے خاندان سے نبوت نکل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نبی پہ ایمان لاؤ تاکہ اہل کتاب سمجھ جائے کہ وہ اللہ کی قدرت میں کسی چیز پر قادر نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم جسے چاہو گے میں اسے نبوت عطا کروں گا، یہ میری چاہت ہے، جسے میں چاہتا ہوں یہ تاج اس کے سر پہ سجا دیتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے فضل میں کسی چیز پر قادر نہیں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑا، بہت بڑا فضل والا ہے۔ اسی کے ساتھ 27واں پارہ ختم ہوا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 28واں پارہ، 2-3 سپارے رہ گئے انشاءاللہ۔ ہم نے 15 سپارے سورہ بنی اسرائیل سے یہ شروع کیا تھا، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ یہ بھی مکمل کرے تاکہ پورا قرآن مکمل ہو جائے، پھر انشاءاللہ ابتدا سے یہ شروع ہوگا۔ اللہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول